محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ وہ کوفہ گئے۔ کوفے کے حالات شروع میں بہت سازگار تھے، بہتر تھے۔ آپ نے امام علی مقام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد کوفے کا گورنر چینج ہو جاتا ہے، یعنی ابن زیاد کوفے کا گورنر بنتا ہے، اور اس نے پورے کوفے کے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا، اور اس کے بعد سارے لوگوں نے حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اور بالآخر امام مسلم کو کوفے والوں نے بڑی دردناک طریقے سے شہید کر دیا۔ اور پھر ان کی شہادت کے بعد ان کے جو 2 بچے تھے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، ان دونوں کو بھی کوفے کے لوگوں نے شہید کر دیا۔ بات یہیں پر آ کر رک نہیں جاتی ہے۔ حضرت امام مسلم نے جب کوفے کے حالات کو بہتر سمجھا تھا تو آپ نے امام حسین کو طلب کرنے کے لیے خط لکھا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ جب حضرت امام حسین کے پاس امام مسلم کا خط پہنچا تو پھر آپ نے مکے سے کوفے کی طرف روانگی کا ارادہ پختہ کر لیا۔ خط پہنچنے کے بعد آپ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دو ذی الحجہ میں آپ کوفے کے لیے روانہ ہوئے مکے سے، اور جب کوفے کے لیے آپ روانہ ہوئے تو صحابہ کرام نے اس وقت بھی آپ کو روکا تھا کہ حضور آپ تشریف نہ لے جائیں کوفہ۔ تو ایک چیز تو آپ کے پاس یہ تھی کہ حضرت امام مسلم نے آپ کو بلایا تھا، ابھی تک کوفے والے بلا رہے تھے، اب کوفے کے حالات بہتر سمجھ کے امام مسلم نے بلایا، اور جب امام مسلم نے بلایا تو پھر آپ کے لیے جانا ضروری ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو مکے میں صحابہ کرام تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضرت جابر ہیں، حضرت ابو سعید خدری تھے، ان تمام لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا، لیکن آپ رکے نہیں، آپ کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سارے لوگ ملے، انہوں نے بھی روکا حضرت امام حسین کو کہ آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن امام حسین پھر بھی نہیں رکے۔ ایک شاعر سے ملاقات ہوئی، بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی جو حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس لیے کہ جب حضرت امام حسین مکے سے کوفے کے لیے نکلے تھے تو 2 ذی الحجہ تھی، یعنی 2 ذی الحجہ جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے۔ بھائی 10 ذی الحجہ میں
9 اور 8 سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ 8، 9، 10، 11، 12 یہی حج کے ایام ہیں جن میں حاجی حج کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا سے لوگ مکے میں پہنچتے ہیں ان دنوں حج کے مہینے میں، لیکن حضرت امام حسین حج کے مہینے میں حج کے ارکان کو چھوڑ کر کوفے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ حج کے ارکان چھوڑ کر حج کے ایام میں آپ کوفہ تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ کے دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں ضرور تھی کہ اگر میں مکے کے اندر رہا، اگر میں مکے کے اندر رہا اور ان یزیدیوں نے، کوفیوں نے اگر مکے پر چڑھائی کی، مکے میں میری گرفتاری ہوئی، تو اس میں مکے کی حرمت پامال ہوگی۔ مکے کا، حرم کا اپنا جو ایک وقار ہے، حرم کا اپنا ایک جو مقام ہے، اس حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ اس لیے آپ حج کے ارکان سے پہلے، حج کے ایام سے پہلے کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک مقام پر لوگوں نے آپ سے پوچھا، حضور آپ اس طرح جلدی کر رہے ہیں وہاں جانے کے لیے؟ تو حضرت امام حسین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے خواب میں بشارت دی ہے، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کوفے جا رہا ہوں۔ بہرکیف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے اور بڑے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کا کوئی انسان بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے بچے شہزادے کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کو بادشاہت ملے نہ ملے، آپ یوں ہی جنتی شہزادے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بادشاہت ملے، آپ کو تخت ملے تو آپ بادشاہ بنیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اب کسی اور بادشاہت کی، کسی اور سرداری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر یہ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو دنیاوی حکومت کی لالچ تھی یا دنیاوی حکومت کی حرص تھی، دنیاوی حکومت حاصل کرنے گئے، میں سمجھتا ہوں یہ سراسر غلط ہے۔ یہ امام حسین کی نیتوں پر اور آپ کے کردار پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ کہ امام حسین کو دنیاوی حکومت کی کوئی طمع اور کوئی لالچ اور کسی قسم کا حرص نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ انسان کیسے دنیاوی محبت میں پڑ جائے گا جس کے گھرانے کی اور جس کے نانا کی، جس کی والدہ کی اور جس کے والد کی پوری زندگی یہ روش رہی ہو کہ اس نے ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھا ہو، بھلا وہ دنیا کے لالچ میں آ کر یا دنیا کی حکومت کے لالچ میں آ کر وہ اتنا بڑا فیصلہ لے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شمار حدیث پاک ہیں، اس تعلق سے روایات موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تھے، یہ چھوٹے سے بچے تھے اس وقت، حسن بھی بیمار تھے، حسین بھی بیمار ہوئے، تو ان کی صحت یابی کے لیے حضرت مولا علی نے اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نظر مانگی کہ اللہ اگر میرے بچے یہ صحیح سالم ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو مولا ہم روزے رکھیں گے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ یہ آپ نے میاں بیوی دونوں لوگوں نے نظر مانی، اور دوستو یہی نظر ماننے کا طریقہ بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نظر ہم لوگ بھی نظر مانتے ہیں نا،
بھوت چلا جائے گا تو یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا تو وہ کر دیں گے، ایسا ہو جائے گا تو یہ کر دیں گے۔ ہم لوگ بھی نظر مانتے ہیں۔ ہماری نظر کہاں تک محدود ہوتی ہے میں بتا دوں، خاص طور سے ہم سنیوں کی نظر خالی نیاز فاتحہ اور چادر تک محدود رہتی ہے۔ نیاز فاتحہ اور چادر، 11 روپے کی ہم نیاز کروا دیں گے غوث پاک کے نام کی، یا مخدوم پاک کے نام سے جو ہے چادر بول دی ہے تو اب چادر چڑھا دیں گے۔ یہ کوئی نظر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت میں اس نظر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چادر چڑھا دینا، اس کی نظر ماننا، یہ کوئی نظر نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، نظر جو ہے یہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جب انسان نظر کے روزے مانگ لے تو وہ روزے اس پر واجب ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نہیں رکھے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو نظر ایسے ہی مانی جاتی ہے کہ مولا اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم روزے رکھیں گے، ہم نفل نماز پڑھیں گے، ہم غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ اس طرح نظر ماننی چاہیے، اور یہی نظر صحیح ماننے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ چادر ہم پیش کر دیں گے، یہ پیش کر دیں گے، یہ کوئی نظر نہیں ہے۔ ہم سنیوں کو اپنی روش چینج کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے اسلاف سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں نظر ہمیں کیسے مانگنی ہے۔ تو نظر ہمیں اس طرح ماننا ہے کہ مولا اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے یا 11 روزے رکھیں گے، جتنے بھی آپ کی استطاعت ہیں آپ اتنے روزے کی نظر مان لیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے طفیل اگر ہم اس طرح نظر مانیں گے تو اللہ ہمیں شفا یابی عطا فرمائے گا، ہے نا۔ ہمارے کام بنیں گے، بگڑی بنے گی ہمارا روزگار نہیں چل رہا ہے تو انشاءاللہ روزگار بھی چلے گا۔ نظر یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت امام حسین جب بیمار ہوئے، حضرت امام حسن بھی بیمار تھے، تو نظر مانگی آپ کے والدین نے، حضرت خاتون جنت نے، حضرت مولا علی نے، مولا 3 روزے ہم رکھیں گے اگر ہمارے بچے درست ہو جائیں۔ حضرت امام حسن اور حسین کچھ وقت گزرنے کے بعد صحت یاب ہو گئے، تو اب ان دونوں لوگوں نے روزے رکھنے شروع کیے۔ حضرت خاتون جنت نے بھی روزہ رکھا، اور حضرت مولا علی نے بھی روزہ رکھا۔ دن بھر روزہ رکھا، اس کے بعد شام کو جب افطار کا وقت آیا تو گھر میں پکانے کے لیے اور افطار کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا حضرت امام حسن اور حسین کے گھر میں، حضرت مولا علی کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا ہی غریب انسان کیوں نہ ہو، لیکن ایک وقت کا کھانا ضرور اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ اتنا غریب آدمی آپ کو آج کے سماج میں نہیں ملے گا، شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو، جیسے آپ کسی کے علاقے میں باڑھ آ جائے، پورا مکان دکان سے بہہ جائے، تو اس کے پاس یقیناً کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن عموماً جو انسان روز کما رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اس کے گھر میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ 2-4 دن کا کھانا رکھتا ہے اپنے گھر میں، اور الحمدللہ ہمارے گھروں میں تو 2-4 مہینے کا ایڈوانس موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ناشکرے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے۔ حضرت امام علی مقام کے لیے جب نظر مانی حضرت خاتون جنت نے، تو گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں کچھ سامان تھا، وہ سامان آپ نے بازار میں لے جا کے فروخت کر دیا، اسے بیچا۔ اس کو بیچنے کے بعد تھوڑا سا آٹا لے کر آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے، اور ایک دن یعنی کہ وہ 2-3 وقت کا کھانا بن جاتا جو سامان بیچا گیا تھا۔ پہلے دن پورے دن روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آیا، دسترخوان لگایا گیا، تو خاص افطار کے وقت میں مولا علی کے دروازے پر ایک فقیر آ جاتا ہے، اور وہ اللہ کے نام پر سوال کر بیٹھتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دیا جائے۔ قربان جائیں، اگر ہمیں بھوک لگی ہو تو ہم اپنے دسترخوان کا کھانا نہیں دے سکتے، لیکن یہ پوری کائنات کو کھلانے والے لوگ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ذات ہے جو مظلوموں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواہوں کے لیے اور پوری کائنات میں بسنے والے
مظلوم لوگوں کے لیے سہارا بن کر آئی ہے، اور جو ان کے صحیح ماننے والے ہیں وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ سہارا بنے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر کل کے جمعے میں خطاب کروں گا۔ امام حسین کی شہادت آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن میں بتاؤں گا کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل علم بردار ہوا کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں آپ سنیں گے۔ بہرکیف یہاں موضوع دوسرا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نظر مانگی گئی، دسترخوان سجایا گیا، حضرت مولا علی کے دروازے پر فقیر آتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو آپ نے اپنے بھوک اور پیاس کا احساس نہ کرتے ہوئے وہ سارا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا، اور خود پانی سے گزارا کیا، خود پانی سے آپ نے گزارا کیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا آپ نے، پھر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو فقیر آتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں یہ، اور یہ آزمائشیں جن کے حصے میں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالی پھر ان کے درجات کو مزید بلند فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان آزمائشوں پر صبر کیا جائے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، ناشکرے نہیں بننا چاہیے۔ پہلی بات تو دعا یہ ہے مولا کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ دے، ایسے امتحان میں نہ ڈالے جس امتحان کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں اس طریقے کے حالات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو ہمیں اکتانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، مولا کی بارگاہ میں اپنے عریضے پیش کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جب ہماری زندگی بہت لمبی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری مصیبتیں بھی بہت لمبی نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے سامنے جو مصیبتیں آج ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور اللہ نے اگر مصیبتیں ہمیں دی ہیں تو اس پر صبر ہو، اس پر شکر ہو اللہ کا۔ اور جب یہ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے تو یقیناً یہ مصیبتیں بھی لمبی نہیں ہیں۔ زندگی کے ختم ہوتے ہی تمام مصیبتوں کا بھی خاتمہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہی مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کی یہ زندگی دائمی زندگی نہیں، بلکہ جو اخروی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے۔ تو اس چھوٹی سی زندگی میں ہم رب کی ناشکری کر کے دوسری زندگی کو برباد نہ کریں دوستوں۔ یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، یہی ایک مسلمان کی شان ہوا کرتی ہے۔ بہرکیف دوسرا دن جب ہوا تو حضرت مولا علی نے وہ کھانا دے دیا، تیسرے دن روزہ رکھا، پھر فقیر آیا، دروازے پر دستک دی، مولا کے نام پر مانگا، حضرت مولا علی نے وہ کھانا، تیسرے دن کا بھی کھانا آپ نے حضرت امام حسین اور امام حسن کی نظر کا وہ کھانا اس فقیر کو دے دیا۔ اب اندازہ لگائیں جن کے گھروں میں بچوں کی یہ تربیت ہوتی ہو کہ اپنے دسترخوان کا کھانا دوسروں کی بھوک بجھانے کے لیے لوگ دے دیتے ہوں، ایسی تربیت یافتہ بچہ کیا کسی کی حکومت پہ ڈاکہ ڈالے گا؟ کیا دنیاوی حرص اور دنیاوی لالچ میں آ کر دنیاوی حکومت کو قبضہ کرنے کے لیے کیا کوئی انسان یوں ہی چلائے گا جس کی تربیت اس طرح کی گئی ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے دوستو۔ حضرت امام حسین اس ذات گرامی کا نام ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا گیا۔ جس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی ہو، بھلا اس کے دل میں دنیا کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ یہ الگ بات ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے، یہاں پر بہت سارے صحابہ تھے، وہ تو نہیں نکلے، امام حسین ہی کیوں نکلے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سارے صحابہ تھے، تو آپ یہ بھی اندازہ لگیں سب کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کے سلسلے میں میرے آقا نے نہیں فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یعنی جس شریعت کو میں نے قائم کیا ہے اس کی دوامیت کے لیے اگر کسی کا خون بہے گا تو وہ حسین ہوں گے، ہے نا؟ تو یہ کام حضرت امام حسین کے ذمہ آنا تھا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے، یہاں پر سن لیں کہ امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فضیلتوں کا جامع بنایا تھا۔ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے جو حضور کو نہ دی گئی ہو۔ تمام انبیاء کو جتنی فضیلتیں دی گئی ہیں وہ ساری فضیلتیں اللہ نے اپنے حبیب میں جمع فرما دی ہیں، اپنے حبیب میں جمع کر دی۔ تو انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کیا ہے؟ شہادت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ شہادت ایک فضیلت ہے۔ تو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کی وصال کا بھی ہم نے مطالعہ کیا تو ہمیں پوری تاریخ سے اور پوری سیرت سے یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہو، بلکہ کیا ہوا تھا؟ آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو آپ کی زندگی شہادت سے ہمیں بظاہر محروم نظر آتی ہے، حالانکہ آپ دوسرے انبیاء اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اکرام کو جامع شہادت دیا ہے۔ بے شمار یہودیوں نصارہ نے، ان لوگوں نے اپنے انبیاء اکرام کا قتل کیا ہے، یعنی بہت سارے انبیاء اکرام ایسے گزرے ہیں جو شہادت کا جام جنہوں نے نوش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر انہیں شہادت کی منزل عطا فرمائی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اپنے حبیب کو بھی درجہ شہادت عطا کرنا تھا، تو درجہ شہادت مصطفیٰ جان رحمت کو بظاہر نہیں دیا گیا بلکہ ان کے نواسوں کے شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ اب شہادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری شہادت ہوتی ہے اور ایک ظاہری شہادت، سمجھ رہے ہیں؟ سری شہادت کہتے ہیں کسی کو زہر دے کر ختم کیا جائے، یہ چھپی ہوئی شہادت یعنی سری شہادت ہے، اور ایک ظاہری شہادت جسے باضابطہ جنگ کے میدان میں قتل کیا جائے، یہ ظاہری شہادت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دو نواسے ہیں اور مصطفیٰ کو دونوں طریقے کی شہادت سے نوازنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نواسوں کو دونوں الگ الگ شہادتوں کا جام پلایا۔ ایک حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہادت ملی تو شہادت سری ان کے حصے میں آئی، اور دوسرے نواسے حضرت امام حسین کو باضابطہ میدان کربلا میں شہید کیا گیا تو ظاہری شہادت ان کے حصے میں آئی ہے۔ تو دو شہادتیں حسن اور حسین کے حصے میں آئیں، تو اصل میں ان شہادتوں کے ذریعے مقام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک سوال یہاں پیدا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بھی شہید ہو جاتے، ہے نا؟ تو آپ کو بظاہر شہادت مل جاتی۔ حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے، دھوکے سے آپ پر وار کیا گیا، نماز کی حالت میں آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی پر وار کیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا جاتا، آپ بھی شہید۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ دھوکے سے وار کیا گیا، لیکن آپ کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ تاریخ کا باب اٹھا کر دیکھیں، سیرت کا باب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو کئی مقام پر ملے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو چھت سے بھاری پتھر پھینکا گیا، کبھی آپ راستے میں جا رہے ہیں تو آپ پر حملہ کیا گیا، لیکن جب حملہ ہوتا تھا فوراً اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو بھیجتا اور حضرت جبرائیل سے کہتا، میرے محبوب کو پہلے بتا دو کہ فلاں جگہ سے پتھر آنے والا ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی، اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اگر شہادت ہو جاتی مصطفیٰ جان رحمت کی، جانتے ہو تو جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، جو آپ کے دشمن تھے، وہ اپنے حربے میں اور اپنے کارنامے میں اور اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتے، تو انہیں یہ کامیابی نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت بھی نوازنا تھی، شہادت سے بھی، تو شہادت کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ ایک شہادت حضرت امام حسین کے حصے میں آئی اور ایک شہادت امام حسن کے حصے میں آئی، اور سری اور جہری دونوں شہادتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسن اور حسین کی شکل میں ملتی ہیں۔ بہرکیف ایک بات بیچ میں آ گئی جو میں نے بیان کر دی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، بے شمار لوگوں نے روکا بھی آپ کو، یزید کے ہاتھ پر بہت سارے لوگ، اکثر لوگ بیعت کر چکے تھے، اکثر لوگ، کچھ گنے چنے افراد باقی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی،
صرف ان میں سے ایک ذات حضرت امام حسین کی تھی۔ یہ سارے لوگ یہ جانتے تھے، کوفے کے لوگ بھی جانتے تھے، ابن زیاد بھی جانتا تھا، وہ یزید بھی جانتا تھا، سارے لوگ جانتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا کا ہر فرد بیعت کر لے، لیکن حسین ابن علی اس یزید یا ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ صلح کے راستے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر بیعت پر مجبور کیا گیا تو جانیں تو جا سکتی ہیں، خون تو بہہ سکتا ہے، خاندان اور کنبہ قربان تو ہو سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا ہاتھ ایک شرابی اور ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ پر نہیں جا سکتا ہے۔ صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ صلح کیوں نہیں ہوئی؟ ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے اس بات پر، وہ انشاءاللہ میں کل جمعے کو گفتگو کروں گا کہ یہ صلح بھی ہو سکتی تھی، لیکن صلح کیوں نہیں ہوئی، کیا وجہ تھی جو صلح نہیں ہوئی؟ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس کو بھی، آپ حضرات تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا میں آنے کے بعد دین کی تبلیغ کی، اور ان کے سامنے بھی صلح نامے پیش کیے گئے۔ مکے کے مشرکین نے صلح نامے پیش کیے، یہود و نصارہ نے صلح نامے پیش کیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح نہیں فرمائی، مکے کے مشرکین سے صلح نہیں فرمائی۔ مکے کے مشرکین نے یہ دعوت دی تھی مصطفیٰ جان رحمت کو، یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ ہے، آپ اپنے دین کی تبلیغ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ خانہ کعبہ ہے، اس میں آپ نماز بھی پڑھیں اور ہم بتوں کی پوجا بھی کریں گے۔ یہ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی رکھی گئی تھی، یا رسول اللہ خانہ کعبہ ہے، آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی عبادت کریں، اور ہم بھی یہاں آ کر عبادت کریں گے اپنے خداؤں کی۔ لیکن مصطفیٰ نے اس شرط کو، اس صلح کو قبول نہیں فرمایا، شرط و صلح کو قبول نہیں فرمایا۔ کیوں؟ طویل گفتگو اس طرف جا رہی ہے، بہرکیف ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں، اور کل انشاءاللہ جمعے میں اس گفتگو کو بیان کروں گا۔ حضرت امام حسین اپنے کنبہ و قبیلے کے ساتھ کہاں جاتے ہیں؟ کوفے کی سرزمین پر جاتے ہیں۔ میں نام عرض کر دوں آپ کے پاس کہ کتنے افراد آپ کے گھر میں جو آپ کے ساتھ تھے، وہ ان کے نام کیا کیا تھے، کون کون لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے۔ ٹوٹل جو سارے لوگ آپ کے خدام کو ملا کر، آپ کے جانثاروں کو ملا کر، سارے لوگوں کی تعداد تمام کتب میں جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ 72 ہے۔ ان میں اضافہ بھی ہوا ہے، جب آپ راستے میں تھے مکے سے، جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ مل گئے تھے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول، کیونکہ پوری روئے زمین پر سارے لوگ جانتے تھے کہ حسین ابن علی کے علاوہ روئے زمین پر مصطفیٰ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، نواسہ رسول کی شکل میں اگر کوئی موجود ہے تو حسین ابن علی موجود ہے، لہٰذا ان سے زیادہ فضیلت مند اور حکومت کا سب سے زیادہ مستحق حضرت حسین ابن علی سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ راستے میں ملتے تھے وہ آپ کی جماعت میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ تشریف لے گئے تھے ان کی تعداد صرف 72 تھی۔ ان میں کچھ آپ کے گھر والے بھی تھے، نام سماعت کر لیں، کیونکہ میں یہاں تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک بیان ہمارا چل رہا ہے جس میں جانکاری ہونا ضروری ہے، معلومات ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کی سرزمین پر تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بیٹے 3 آپ کے صاحبزادے ہیں۔ خود حضرت امام حسین کے کتنے صاحبزادے ہیں؟ 3 صاحبزادے امام حسین کے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، جن میں سے 2 شہید ہو جاتے ہیں اور 1 شہید نہیں ہوئے۔ ان تینوں صاحبزادوں کے نام کچھ اس طرح ہیں۔ ایک کا نام علی ہے۔ آج ہمارے دور میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں بات بتا دوں، باتیں بہت ساری ذہن میں آتی ہیں، وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور اصل گفتگو سے پھر اصل گفتگو کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب دیکھیں آپ، حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ علی ہے۔ اور حضرت امام حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ اور ہم جب بچوں کے نام رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی نیا ماڈل لاؤ، مولانا کے پاس جب فون کریں گے کہ حضرت نام بتا دیجئے، اور ایسا نام بتائیے کہ پورے محلے اور سماج میں ہونا نہیں چاہیے۔ آتا کہ نہیں فون؟ جو لوگ اس مقام پر فائز ہیں ان کے پاس فون پہنچتے ہیں اور فون ایسا آتا، حضرت ایسا نام ہو محلے میں نہیں ہونا چاہیے۔
پورے علاقے میں نام نہ ہو، ایک دم اتنا خوبصورت اور بالکل جدیدیت اس کے اندر ہونا چاہیے اور آسان ہونا چاہیے، ایک دم زبان فراٹے سے آ جائے۔ ارے یار کہاں سے بنا کے لائے گا مولانا؟ اپنے گھر سے بنا کے لے کے آئے گا یار، بتاؤ۔ آپ آئیں اہل بیت کی بارگاہ میں بتاؤں، حضرت مولا علی کا نام بھی علی ہے، اور پھر امام حسین نے اپنے بیٹے یعنی بیٹے کا نام بھی کیا رکھا؟ علی رکھا۔ جدید نام لائے کہیں سے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھیں۔ کیا کریں؟ جدید نام نہیں، بزرگوں کے نام پر نام رکھا جائے، تاکہ بزرگوں سے نسبت بھی رہے، بزرگوں کا فیض بھی رہے، اور بزرگوں کی سیرت بھی اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کسی بچے کا نام علی رکھ دیا جائے تو اتنا ضرور اسے یاد رہے گا کہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے ایک داماد کا نام علی ہے اور ایک حضرت امام حسین کے بیٹے کا نام علی ہے۔ اتنا تو کم سے کم یاد ہی رہے گا اسے، اگر نام علی رکھ دیا جائے تو۔ اور اگر نام رکھ دیا کچھ اور ادھر سے ادھر تو اسے کرکٹر سے سارے نام یاد رہیں گے، فلمی دنیا کی پوری ہسٹری اس سے سن لو، اور کربلا کی بات سنو گے تو اسے یاد نہیں ہوگا امام حسین کے بیٹے کا کیا نام تھا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھے جائیں۔ بہرکیف حضرت امام حسین کے 3 بیٹے شامل ہیں، ایک کا نام علی ہے اور یہ مشہور ہوئے ہیں زین العابدین کے نام سے۔ اصل ان کا نام کیا ہے؟ علی ہے، لیکن ان کا جو مشہور نام ہے جن سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں وہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 22 سال کی تھی جب کوفے کے لیے حضرت امام حسین ان کو لے کر گئے تھے۔ یہ بیمار تھے۔ یہی ایک ایسے تھے امام حسین کے بیٹوں میں جن کی شہادت نہیں ہوئی، جن کو حضرت امام حسین نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو بیمار تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر امام حسین کہ یہ بیٹے بھی شہید ہو جاتے تو چمن زہرا کا جو ایک چراغ ہے یہ گل ہو جاتا، پھر نسل کیسے چلتی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے وہ پھول جو آج ہم انسانی شکلوں میں دیکھتے ہیں، جن کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون موجود ہے، خاتون جنت کا دودھ موجود ہے، مولا علی کی شجاعت موجود ہے، جن کے چہروں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال موجود ہے، وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے 3 بیٹے تھے، 2 شہید ہوئے اور 1 شہید نہیں ہوئے۔ تو ایک کا نام حضرت علی ہے جن کو زین العابدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اور دوسرے حضرت علی اکبر ہیں۔ دیکھ رہے ہیں، پہلے کا نام بھی علی، دوسرے کا نام بھی علی، خالی فرق اکبر کا گیا۔ اب تیسرے کا نام بھی علی ہے۔ میں توجہ اسی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے کا نام علی مطلقاً علی، دوسرے کا نام علی رکھا تو اس میں ایک لفظ بڑھا دیا علی اکبر، یعنی یہ بڑے علی ہیں، یعنی بیٹوں میں یہ بڑے ہیں، 2 بیٹوں میں تو علی اکبر، اور پھر چھوٹے والے جو ان کا نام کیا ہے؟ علی اصغر۔ نام سنا ہے، مشہور نام ہے، جب بھی شہادت بیان کی جاتی ہے تو بیان کیا جاتا ہے آپ چھوٹے تھے، 6 مہینے کے تھے اور دودھ پیتے تھے آپ۔ تو 3 بیٹے، تینوں کا نام علی تھا۔ اپنے اجداد سے اس طرح محبت کی جاتی ہے، اپنے اسلاف سے اس طرح محبت کی جاتی ہے، 3 بیٹے کہ تینوں کا نام مولا علی پر رکھ دیا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو 3 بچے ہوئے جن میں سے 2 شہید ہوئے اور ایک حضرت امام زین العابدین، ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ حضرت مولا علی کے دوسرے فرزند حضرت امام حسن، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 4 بیٹے تھے، 4 صاحبزادے تھے۔ ایک کا نام حضرت قاسم، اور ایک کا نام حضرت عبداللہ، ایک کا نام حضرت عمر، اور ایک کا نام حضرت ابو بکر ہے۔ دیکھ رہے ہیں؟ نام دیکھیں، ناموں پر غور کریں۔ نام کیا رکھا؟ عمر ہے، عبداللہ، حضرت عبداللہ ہے، حضرت عمر ہے، حضرت ابو بکر ہے۔ یہ تینوں نام کن ناموں پر ہیں؟ خلفائے راشدین کے ناموں پر ہیں۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام قاسم ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھے، ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ 4 بیٹے تھے حضرت امام حسن کے۔ اب آئیے حضرت مولا علی کے بیٹے
حضرت مولا علی کے 5 فرزند اس جنگ میں شامل ہوئے اور 5 کے 5 شہید ہوئے۔ 5 فرزند، یہ 5 فرزند وہ ہیں جو مولا علی نے خاتون جنت کے علاوہ جو شادیاں کی تھیں ان سے جو بچے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ تو تاجدار کربلا ہیں، لیکن حضرت مولا علی کے وہ بچے جو خاتون جنت کے علاوہ بیویوں سے تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں ایک حضرت عباس ابن علی ہیں، نام غور کریں، عباس ابن علی ہیں، عثمان ابن علی ہیں، عبداللہ ابن علی ہیں، محمد ابن علی ہیں، جعفر ابن علی ہیں۔ یہ سارے نام انہی کے گھر کے ہیں۔ جعفر بھی آپ ہی کے گھر کا نام ہے، محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو سارے نام بزرگوں کے نام پر۔ بہرکیف گفتگو طویل ہو رہی ہے۔ حضرت عقیل کے فرزند شامل ہیں۔ ایک تو حضرت عقیل کے فرزند مسلم جو کوفہ میں کل میں نے جن کے بارے میں بیان کیا وہ بھی شہید ہوئے حضرت امام حسین کے ساتھ، وہ کوفہ میں پہلے ہی شہید ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن تھے، حضرت جعفر تھے، یہ حضرت عقیل کے صاحبزادے تھے جو حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر حضرت جعفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے 2 پوتے، یہاں میں یہ تھوڑا سا رشتہ جو ہے صاف کر دوں، یہ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد اور عون و محمد جن کو کہا جاتا ہے، یہ عون و محمد کون ہیں؟ حضرت جعفر طیار جو ہیں ان کے پوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت جعفر طیار ان کے کیا ہیں؟ پوتے ہیں یہ، اور یہ امام حسین کے سگے بھانجے ہیں۔ امام حسین کی بہن کا نام کیا ہے؟ حضرت زینب، یاد رکھیے، حضرت زینب امام حسین کی بہن کا نام ہے، جو حضرت خاتون جنت کی بیٹی ہیں۔ امام حسین کی بہن حضرت خاتون جنت کی بیٹی ہیں۔ ان کے 2 بیٹے یعنی حضرت زینب کے بیٹے عون و محمد، یہ بھی حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شریک ہوئے، کربلا کی جنگ میں، اور دونوں کی کیا ہے؟ شہادت بھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کے کل افراد 17 افراد تھے، ٹھیک ہے، 17 افراد اہل بیت کے تھے، جس میں سارے لوگوں کی شہادت ہوئی، جو چھوٹے بچے تھے ان کو چھوڑ کر اور حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر سارے لوگوں کی۔ حضرت امام حسین کی ایک چھوٹی بیٹی بھی حضرت سکینہ بھی اس میں موجود ہیں، یعنی حضرت امام حسین کے کل 4 بچے کربلا کے میدان میں آپ کے ساتھ آئے تھے، ایک حضرت امام زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر اور حضرت سکینہ، یہ 4 بچے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے، اس کربلا میں ساتھ میں تھے، اور آپ کی 2 بیویاں بھی ساتھ میں تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی افراد تھے جن کی تعداد کل 17 ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے جانثار تھے، آپ کے دوست تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور وہ مکے میں بھی نہیں رکے، بلکہ مکے سے بھی جب حضرت امام حسین روانہ ہوئے تو آپ حضرت امام حسین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تو کوفے سے یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ کوفے کے لیے جانے کے لیے نکلا مکہ سے۔ راستے میں المختصر یہ کہ راستے میں آپ کو پتہ چل گیا تھا ایک مقام پر پہنچنے کے بعد کہ حضرت امام مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفے کے حالات چینج ہو گئے ہیں، کوفے کے حالات چینج ہو گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کی تلواریں اب یزید کے ساتھ ہو گئی ہیں۔ یہ حضرت امام حسین کو راستے میں پتہ چل گیا، لیکن آپ نے تمام لوگوں کو بتایا نہیں۔ کچھ دور قافلہ اور جانے کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا، تو وہاں پر حضرت امام حسین نے اپنے تمام جانثاروں کو، جو 72 افراد تھے، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور سب کو پھر بتایا کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کوفے جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کے حالات چینج ہو چکے ہیں، حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ معزز سامعین، یہاں پر تھوڑی سی گفتگو سماعت کر لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب پتہ چل گیا تھا کہ امام مسلم شہید ہو گئے تو پھر وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہیں سے واپس ہو جاتے۔ تو یہ بات میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ جس انسان کی موت یا شہادت
جہاں لکھی ہے اس سے 1 منٹ نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ 1 منٹ پیچھے ہو سکتی ہے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور جس جگہ لکھی ہے اسی جگہ آنی ہے۔ حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کو مل گئی۔ اب جب بات ہوئی وہاں بیٹھ کر تو کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین کو یہ مشورہ دیا، حضور آپ واپس نہ جائیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ واپس نہ جائیں وہ بھی مخلص تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ نہیں آپ وہاں جائیں اور شہید ہو جائیں، نہیں، انہیں ابن زیاد کی اور یزید کی نیتوں میں اتنا فتور معلوم نہیں تھا کہ وہ امام حسین کے خون کو بہا دیں گے۔ اتنا ضرور تھا کہ ہاں بہت زیادہ گرفتار ہو جائیں گے، ہمارے اوپر زبردستی کی جائے گی کہ نہیں بیعت لو، لیکن یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہاں جا کر یہ نوبت آ جائے گی کہ یا تو تم بیعت کرو یا تو پھر لڑائی کرو۔ تو جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا حضور آپ کوفہ چلیں، وہ لوگ بھی اپنے نیتوں میں مخلص تھے، انہوں نے کہا امام علی مقام سے کہ آپ کوفہ جائیں، کیونکہ آپ میں اور امام مسلم میں فرق ہے، آپ کا جو مقام آپ کا جو مرتبہ ہے وہ امام مسلم کا نہیں ہے، لہٰذا آپ جب کوفہ پہنچیں گے تو کوفے والے پھر ابن زیاد کو گھاس نہیں ڈالیں گے بلکہ سارے کے سارے آپ کے دامن میں آ جائیں گے۔ امام حسین نے ان کا بھی مشورہ سنا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا حضور اب آپ واپس نہ جائیں، اب آپ کوفہ نہ جائیں، اب آپ واپس مکہ چلیں یا تو مدینہ چلیں، آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفے والوں کی نیتیں ظاہر ہو گئی ہیں، کوفے والوں کا کردار ظاہر ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت مولا علی کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، حضور آپ کوفہ نہ جائیں۔ یہ لوگ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، لیکن ان کی تلواریں سب کے سب یزید کے ساتھ ہیں، یہ درہم و دینار پر بکنے والے لوگ ہیں، حضور آپ کوفہ نہ جائیں۔ معزز پھر کچھ لوگوں نے اولاد عقیل نے یعنی حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا، کیونکہ آج کے عرب جو ہیں یہ بزدل ہیں، ایک بات یاد رکھیں، آج کے عرب موت سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ عرب جو مصطفیٰ کا عرب تھا، وہ عرب جو اہل بیت کے دور کا عرب تھا، اس عرب کی شجاعت اور بہادری یہ ہوتی تھی کہ اگر ہمارے بھائی کا خون بہہ گیا ہے تو پھر ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں۔ اس عرب کا حال یہ تھا۔ آج کے عرب عیاشی میں مبتلا ہیں، آج کے عرب موت سے ڈرتے ہیں، لیکن وہ عرب جو مصطفیٰ جان رحمت نے جو عرب کی بنیاد رکھی تھی اور جو شجاعت اور بہادری اہل بیت نے عرب کو سکھائی تھی، عرب کی اپنی ایک جرت اور اپنا ایک نام تھا، ایک وقار تھا اس کا، آج کی طرح بزدل عربی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے برجستہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں کہا حضور ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمیں اپنے بھائی کے خون کا بدلہ چاہیے، ہماری جانوں میں جب تک جان ہے ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمیں مسلم کے خون کا بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے ہمیں۔ جب انہوں نے زور دے کر کہا تو حضرت امام حسین نے ان کی اس فریاد کو سنا، کیونکہ یہ لوگ مدینے سے آپ کے ساتھ آ رہے تھے اور آپ کی ہر ادا پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، اس لیے بات سننی بھی تھی۔ حضرت امام حسین نے پھر آگے چلنے کا فیصلہ لے لیا اور پھر آپ وہاں سے آگے جاتے ہیں۔ جب کوفہ کے کچھ قریب پہنچتے ہیں تو کوفیوں کی 1000 کی تعداد میں ایک لشکر وہاں آتا ہے، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار ہے وہ حر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حر ہے۔ حضرت امام علی مقام کی حر سے ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسین نے جب حر کو آتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے گھوڑوں سے اترے، امام حسین نے انہیں پانی پلایا، اس کے بعد ان کی مہمان نوازی کی۔ اس کے بعد جب نمازوں کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، تو امام حسین نے نماز پڑھائی، حر نے اور اس کے پورے لشکر نے نماز بھی پڑھی۔ عصر کا وقت آیا، امام حسین نے نماز پڑھائی، حر اور اس کے پورے لشکر نے نماز ادا کی۔ ابھی تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب بیٹھ کر بات ہوئی تو حر نے کہا حضور آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمیں حکومت سے یہ آرڈر ملا ہے کہ آپ کو ہم اب واپس نہیں جانے دیں گے یہاں سے، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ حضرت امام حسین نے ابن زیاد کے پاس جانے سے انکار فرما دیا کہ میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی کوفہ نہیں جاؤں گا میں۔ حر نے کہا نہیں آپ کو چلنا ہوگا۔ بہر کیف پھر حر نے ایک خط لکھا، کیونکہ حر بھی اہل بیت کا وفادار تھا، حر اہل بیت کا وفادار تھا، ابھی آگے انشاءاللہ بیان کروں گا میں۔
یہ حر کیسے وفادار ہے؟ ابن زیاد کے پاس حر نے خط لکھا کہ حسین ابن علی ہمیں مل گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، یہ کوفہ آنے سے انکار کر رہے ہیں، ابن زیاد یعنی آپ سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حر نے برجاستہ لکھا کہ اسے یعنی حضرت امام حسین کو یزید کے لیے بیعت کے لیے آپ جبر کریں ان پر، ان سے کہیں کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے ہیں اور کوفہ آنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں تو انہیں ایک ایسی زمین کی طرف لے جایا جائے جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں پر جو پتھریلی زمین ہو، جو چٹیل میدان ہو، ایسے میدان میں قیام کرنے پر انہیں مجبور کیا جائے۔ بہرکیف جب حضرت امام حسین کوفہ بھی نہیں پہنچے اور وہاں سے آپ نے اپنے قافلے کا رخ موڑا اور کچھ دور آگے چلنے کے بعد ایک مقام پہنچتا ہے، لوگوں سے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ اس زمین کا کیا نام ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور اس زمین کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے بغیر چوں چرا کے کربلا کی زمین پر اپنا گھوڑا روک دیا اور آپ اپنے پورے کنبے اور قبیلے کے ساتھ کربلا کی زمین پر اتر جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ 2 تاریخ محرم کی 2 تاریخ آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ اس کے بعد ابن زیاد سے بہت سارے خطوط کے ذریعے باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد ابن سعد کو 4000 لشکر کے ساتھ ابن زیاد نے کربلا کی سرزمین پر بھیجا اور کہا کہ امام حسین کا معاملہ نپٹاؤ جا کر۔ ابن سعد، یہ بھی بتا دوں کہ ابن سعد کون ہے؟ ابن سعد صحابی رسول کا بیٹا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمرو بن سعد ہے یہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا شمار کوئی عام صحابہ میں نہیں ہوتا تھا بلکہ عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ان 10 صحابہ کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے، جن کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم سب کے سب جنتی ہو۔ اتنے جلیل القدر صحابی کا بیٹا عمرو بن سعد آج کربلا میں نواز رسول کی جان کا پیاسا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب ابن زیاد نے سعد سے کہا، جب ابن زیاد نے ابن عمرو سے کہا، عمرو بن سعد یعنی ابن سعد سے جب ابن زیاد نے کہا کہ تم حسین ابن علی کا معاملہ نپٹاؤ جا کر، تو ابن سعد نے منع کیا پہلے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا وہاں، کیونکہ وہ جانتا تھا امام حسین کی فضیلت، وہ کترا رہا تھا امام حسین سے جنگ لڑنے کے لیے۔ لیکن ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم حسین ابن علی سے جنگ نہیں لڑو گے تو تمہیں حکومت کی جو ذمہ داری ہے اس سے برخاست کر دیا جائے گا، اور تمہیں حکومت سے نہ کوئی وظیفہ دیا جائے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جب اس نے سوچا کہ اتنی بڑی چیز مجھ سے چھن جا رہی ہے تو اس بات پر پھر آمادہ ہو گیا کہ نہیں میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، یعنی اس نے دین کو پس پشت ڈالا اور دنیا کے لالچ میں آ کر یہ سارا کام کرنے کو تیار ہوا، اور 4000 لشکر کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہے۔ پھر ابن زیاد کے حکم پر 7 محرم کو امام حسین پر پانی بند کر دیا جاتا ہے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے اور لشکر بھیجا کربلا کی سرزمین پر۔ جب 9 محرم تھی اور تقریباً مغرب کا وقت تھا تو ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد نے حملہ کیا حضرت امام حسین کے خیموں پر، اور قربان جائیں حضرت امام حسین کی ذات پر۔ حضرت امام حسین اس وقت جب ان لوگوں نے حملہ کیا تھا 9 تاریخ کو، تو امام حسین اپنے خیمے کے باہر دروازے پر تلوار کی ٹینک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے مطمئن تھے آپ کہ آپ اسی وقت کیا ہے آپ کو نیند آ گئی بیٹھے بیٹھے، اور بیٹھے بیٹھے نیند آئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، اور میرے آقا نے حضرت امام حسین سے ارشاد فرمایا، اے حسین صبر سے کام لینا ہے، تم بہت جلد ہم سے ملاقات کرو۔ جب یہ خواب میں امام حسین نے دیکھا تو امام حسین کو اس بات کا یقینی علم ہو گیا کہ اب میں شہید کر دیا جاؤں گا، اب میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ بہرکیف ان لوگوں نے حملہ کیا۔ یہ تاریخ ایسی ہے جسے جب جب پڑھا جاتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں، اور جب جب سنا جاتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں۔ حضرت امام حسین پر جب عصر کے وقت حملہ ہوا تو امام حسین نے کو جگایا، آپ سو رہے تھے اس وقت بیٹھے بیٹھے، حضرت زینب نے جگایا اور کہا بھائی دیکھیے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آ رہی ہے۔
تو حضرت امام حسین اٹھتے ہیں، اپنے خادم کو بھیجا، خادم نے کہا حضور حملہ کر دیا ہے لوگوں نے، تو حضرت عباس کو بھیجا اور حضرت عباس سے کہا ان لوگوں سے جا کر کہو کہ واقعی اگر تم ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، کل جنگ لڑی جائے گی، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کل ہوگا، آج کی رات کی ہمیں مہلت دے دو۔ بہرکیف ابن سعد نے 1 رات کی مہلت دی۔ حضرت امام حسین اپنے خیمے میں تشریف لائے اور تمام لوگوں کو جمع کیا، تمام لوگوں کو جمع فرمایا۔ یہ خطبہ حضرت امام حسین کا سننے کا ہے۔ حضرت امام حسین نے سارے چاہنے والوں کو جمع کیا، جتنے لوگ بھی تھے، اور ان لوگوں سے کہا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کی، اپنے نانا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد تمام جانثاروں سے کہا کہ سنو، تم لوگوں نے اپنی وفاداری اور اپنی جانثاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کی جانثاری اور وفاداری اس وقت تم سے بڑھ کر ہو۔ سارے لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میرے ساتھ اگر کوئی کھڑا رہا تو آپ لوگ کھڑے رہے ہیں۔ تو اے میرے جانثاروں سنو، یہ جو یزید ہیں یا یزیدی ہیں، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جاؤ۔ رات دیکھیں، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ رات ہے، ابھی رات کی سیاہی پھیلی ہوئی ہے، آپ کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، آپ یہ سوچتے ہو کہ میں دیکھ لوں گا تو کیا سوچوں گا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں تمہیں خود اجازت دے رہا ہوں کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنی جانوں کو لے کر واپس چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اس کے بعد کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، لہٰذا آپ لوگ واپس چلے جاؤ، آپ نے اپنی وفاداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ روز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ یا رسول اللہ، اے نانا جان، ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا، اپنی وفاداری کا پورا ثبوت دیا ہے یا رسول اللہ، اس بات کی میں گواہی دوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نواسہ کہہ رہا ہے۔ اتنی بات کہہ کے جب آپ خاموش ہوئے ہیں تو قربان جاؤ ان جانثاروں پر۔ اگر ایسے جانثار ہونا تو انسان پوری دنیا فتح کر لے، ایک کربلا کا میدان نہیں، قسم خدا کی ایسے جانثار مل جائیں تو پوری دنیا فتح کر لی جائے۔ آپ کے جانثاروں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی کے بیٹے کھڑے ہوئے، جو دوسری عورتوں سے تھے خاتون جنت کے علاوہ، ان میں سب سے پہلے حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں، اور حضرت عباس امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ شہید کر دیے جائیں اور پھر ہم زندہ رہیں تو آپ کے بعد پھر ہماری زندگیوں کا کیا کام ہے؟ ہم زندہ رہیں اور آپ کو شہید کر دیا جائے تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم یہاں تک آپ کے ساتھ آئے اور پھر اپنی جانوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور آپ کو تنہا یہاں چھوڑ جائیں تو پھر ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہم بعد میں جی کر بھی کیا کر لیں گے حضور؟ اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں، کوئی تیر آئے گا تو وہ پہلے ہمارے سینے کو چھنی کرے گا، پھر مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے تک پہنچے گا وہ۔ حضرت عباس نے خطبہ دیا، حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے خطبہ دیا۔ المختصر یہ کہ فرداً ہر شخص نے اٹھ کر امام حسین کو اس بات کا یقین دلایا کہ حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شہید کر دیے جائیں اور ہم زندہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا حضور، جب تک ہم باقی ہیں تب تک آپ پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب دوسرا دن آیا، انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم کل کریں گے، وقت بہت زیادہ ہو جا رہا ہے۔ کل جب آپ تمامی حضرات یہاں پر عاشورے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے تو نماز کے بعد انشاءاللہ چھوٹی سی محفل، اسی طریقے سے ایک محفل ہم کریں گے، اور اس میں جو بقیہ گفتگو ہے امام حسین کی شہادت اور امام حسین کی گھر والوں کی شہادت، یعنی اور گفتگو کا یہ انداز بھی ہونا چاہیے کیونکہ کل 10 محرم ہے، تو 10 محرم کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم 10 محرم ہی کو بیان کریں گے، دن میں بیان کریں گے۔ آپ تمامی حضرات تشریف لائیں۔ یہ 10ویں کی رات ہے، 9ویں کا دن گزرنے کے بعد یہ کیا ہے؟ 10ویں کی رات ہے۔ کل کی گفتگو میں آپ سنیں گے کہ جب تک امام حسین کے خدام اور آپ کے جانثار باقی رہے،
میں نے کہا نا جب تک آپ کے جانثار باقی رہے تب تک خاندان مصطفیٰ کا کوئی بھی شخص زخمی بھی نہیں ہوا۔ شہید ہونا تو دوسری بات ہے، کوئی زخمی تک نہیں ہوا۔ جب تک آپ کے جانثار، جب آپ کے سارے خدام، آپ کے سارے جانثار شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کے خاندان کی باری آئی۔ اس میں پھر حضرت امام مسلم کے بھائی آگے بڑھے، پھر حضرت عباس کے بھائی آگے بڑھے ہیں، پھر حضرت امام حسن کے بیٹوں نے قربانی پیش کی، پھر حضرت امام حسین کے بیٹوں نے، سب سے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نواسہ تلوار لے کر کربلا کے میدان میں جب پہنچتا ہے۔ پھر انشاءاللہ بقیہ جو گفتگو ہے وہ کل کی جائے گی، کیونکہ طویل گفتگو ہو رہی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں صرف سننے سنانے کی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، اور اندازہ لگائیں کہ کس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر یہی مسلمان کہنے والے لوگوں نے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں نے کس طرح ظلم ڈھایا ہے۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، سچی الفت عطا فرمائے، اور جو فرقے ہیں وہ یزیدی فرقہ ہو یا شیعہ فرقہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، مولا ان سب سے ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔